امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت محقق بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے مشہور زمانہ اور مقبول عالم سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. آپ نے اس سلام میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوانح پاک فضائل کمالات خصائص شمائل سب کو مدلل طریقے سے منظوم بیان کیا کہ اگر اسے دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منظور سیرت پاک ہے تو بیجا نہیں ہوگا. حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح پاک حیات طیبہ کو منظوم بیان کر دیا. پھر اس سلام میں خلفائے کرام ازواج مطہرات صحابہ کرام اہل بدر اہل احد عشرہ مبشرہ اہل بیت پاک اور حضور غوثیت مآب جناب دستگیر یہاں تک کہ امت مسلمہ سب کو آپ نے شامل کر لیا. ایک میرا ہی رحمت سے دعویٰ نہیں, ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ ہے. اب شاہ کی ساری امت میں ہم بھی تو ہے نا بھائی. امت اجابت کون ہے؟ امت اجابت جو کلمہ پڑھ چکے, اسلام قبول کر چکے, مومن ہو چکے, باضابطہ طور پہ جو اسلام کا پروٹوکول ہے اس کے مطابق وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں داخل ہونے کا شرف پا چکے. تب آپ بیڑی میں ہیں تو اعلیٰ حضرت آپ پہ بھی سلام بھیجتے ہیں. آپ جام نگر میں ہیں تو اعلیٰ حضرت آپ پہ بھی سلام بھیجتے ہیں. آپ افریقہ میں ہیں تو اعلیٰ حضرت آپ پر سلام بھیجتے ہیں. آپ یوروپ میں ہیں, آپ رسیا میں ہیں, آپ ناروے میں ہیں, آپ کائنات کے کسی بھی خطے و ملک میں ہیں, یہاں تک کہ آپ قبر میں ہیں تو اعلیٰ حضرت آپ پہ سلام بھیجتے ہیں. اب اگر کسی میں ذرہ برابر بھی وفا اور شرافت اور احسان کا بدلہ دینے کا جذبہ ہو تو ایسے محسن کو اگر سلام نہ کہے تو کچھ تو ہی نہیں کرے گا. جو تمہیں سلام ایسا کرے کہ تمہارا باپ تمہیں ایک مرتبہ سلام کہتا ہے کہ پتہ نہیں دوسرے دن تیسرے دن ملاقات ہو, اول تو ہمارے یہاں اب سلام کی سسٹم ہی ختم ہو گئی ہے. جبکہ حدیث میں ہے کہ سلام کا رواج مضبوط کرو سلامتی مضبوط ہوگی. آج جب سلام کا رواج کمزور ہوگا تو سلامتی کمزور ہوگی. یہ سارے ہمارے نقائص و عیوب ہیں اور ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم سے عملاً دور ہوتے جا رہے ہیں اور مصائب اور آلام ہم سے قریب ہوتے جاتے ہیں. حضرات, مگر سلام جو ہے پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ یہ ایسا نہیں کہ فقط ہندوستان ہی میں پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ لاکھوں کی تعداد نہیں کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں اہل سنت والجماعت ہیں, وہ بھی یہ سلام پڑھتے ہیں. یوروپ میں کروڑوں مسلمان یہ سلام پڑھتے ہیں. افریقہ میں کروڑوں مسلمان یہ سلام پڑھتے ہیں. ناروے میں کروڑوں مسلمان
یہ سلام پڑھتے ہیں۔ رشیا میں، عرب ممالک میں کروڑوں مسلمان یہ سلام پڑھتے ہیں۔ کوئی صبح پڑھتا ہے، کوئی شام پڑھتا ہے، کوئی دن میں پڑھتا ہے، کوئی رات میں پڑھتا ہے۔ عالم کا نظام ایسا ہے کہ ایک طرف رات ہے تو دوسری طرف دن ہے، ایک طرف اندھیرا ہے تو دوسری طرف اجالا ہے۔ یہاں بھی سلام پڑھا جاتا ہے، ادھر بھی سلام پڑھا جاتا ہے۔ رشتہ دار ہفتے میں، چند دنوں میں، مہینوں میں سلام کریں گے، مگر اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، اعلیٰ حضرت کی دعائیں ہیں، اعلیٰ حضرت کا پاکیزہ جذبہ ہے کہ کل امت مسلمہ پہ ہر گھڑی ہر لمحہ سلام کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جس کے دل میں وفا ہوگی، خلوص ہوگا، ایمان جس کا پختہ ہوگا، عقیدہ جس کا مضبوط ہوگا، وہ کبھی ایسے محسن کے خلاف سوچے گا نہیں۔ وہ تو جب سلام سنے گا تو سبحان اللہ۔ ہم نے عرب میں، مجلسوں میں، محفلوں میں، ابھی الحمدللہ میں 2 دن ہوئے مدینہ پاک سے ہند کی زمین پہ حاضر آیا۔ چند محفلوں میں یا رات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے دیدار کے لیے صحن مسجد میں ہم لوگ ایک جگہ یا تو کھڑے رہتے یا بقی شریف کے قریب بیٹھ کر کے گنبد پاک کو دیکھتے اور نعت کے اشعار پڑھتے۔ سلام یا نبی السلام علیک، یا رسول السلام علیک، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اکثر اہل عقیدت، اہل محبت کو دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، مکہ المکرمہ میں یا عرب کے کسی بھی شہر میں جہاں الحمدللہ میلاد ہوتی ہے، بزم ذکر ہوتی ہے، انجمن منعقد ہوتی ہے، یاد خدا، یاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ غرض کے لیے، تو الحمدللہ وہاں اس سلام کو اہل محبت بہت ہی اشتیاق سے پڑھتے ہیں۔ مسلمان الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہم قدیمی سلام کو بھی پڑھتے ہیں۔ کسی بھی سلام جو اہل سنت والجماعت کا لکھا ہوا ہو، اس کا کبھی ہم سنی ویرودھ نہیں کرتے، اس کی کبھی مخالفت نہیں کرتے یا اس کو نظر انداز نہیں کرتے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق کے اس زمرہ میں شامل ہیں، عشاق کے اس طبقہ میں شامل ہیں کہ ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر زمانہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی حیثیت، درجہ اور رتبہ کے عشاق پیدا ہوئے۔ عربی میں سلام کہا، فارسی میں سلام لکھا اور مختلف زبانوں میں سلام لکھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ پیش کیا جاتا رہے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے اس سلام میں ہم جب غور و فکر سے الفاظ کی طرف دھیان دیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے تخیلات کو دیکھتے ہیں، آپ کے تصورات کو دیکھتے ہیں، آپ کی محبت کی گہرائی اور گہرائی کا جلوہ دیکھتے ہیں، عشق کی سرفرازیوں کا حسین منظر دیکھتے ہیں، اور خامہ فرسائی کے وقت جو ایک وجدانی کیفیت پائی جاتی ہے وہ حسین جلوہ دیکھتے ہیں، تو ایمان نکھر جاتا ہے، عشق جھوم جاتا ہے اور سنیت میں وجد پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ایک تو کلام وہ ہے جو آورد ہوتا ہے اور ایک وہ ہے جو ورود ہوتا ہے۔ اب حضرت استاد العلماء تو خود بڑے کامیاب شاعر ہیں ماشاءاللہ،
جب جب کچھ نظم کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں، منقبت فرماتے ہیں، بہت ہی موضوع کہتے ہیں یہ ذمہ داری سے. منبر پہ آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ علماء، خطبہ، مفتیان کرام، ائمہ، سادات جلوہ بار ہیں. کرسیوں پہ دیکھیں ماشاءاللہ علماء اور ائمہ سادات جلوہ بار ہیں. سامعین میں فرش نشین بھی بڑے باذوق ہیں، سماعت ان کی بھی قابل داد ہے. اور الحمدللہ چونکہ عقیدہ اور ایمان سب کا نکلا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے سلام میں بھی ترتیب کو مد نظر رکھا اور الحمدللہ آپ نے سلام میں بھی سنیت کو، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بنیادی نقطہ نظر کو، قرآن و سنت کے دیے ہوئے عقائد کے احکام کو اور صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور اقدس سے لے کر آج تک جو مبارک سلسلہ اہل سنت والجماعت میں آ رہا ہے، جاری و ساری ہے. قطب، ابدال، اقطاب، مجتہد، مجدد، محقق اور نامی گرامی فقہائے کرام نے صاحبان ولایت، صاحبان کرامت اور جو علم کے بحر ذخار کی حیثیت رکھتے تھے، انہوں نے اپنے نثر میں اور نظم میں، کلام میں اور اپنے قول و فعل میں یہی بنیادی بات بتائی ہے جو سنیت کی روح ہے، سنیت کی اصل ہے اور سنیت کا معیار ہے. اعلیٰ حضرت نے یہی اصول ہم کو دیا. اعلیٰ حضرت کے سلام کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ کوئی نادان لوگ نہیں ہیں. ہاں، یا محض ایک ان کا وقتی طور پہ کوئی غیظ و غصہ ہو، ایسی بات نہیں. یہ بہت سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے مخالفت. جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اور پھر مخالفت کے لیے وہ کسی اچھے سینٹر کو ڈھونڈتے ہیں کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے، جگہ کو دیکھتے ہیں. تو کچھ بھولے سیدھے کم پڑھے لکھے جگہ کو لے کر کے تھوڑی دیر متاثر ہوتے ہیں. کہتے ہیں اجمیر میں ابھی کچھ دنوں پہلے آنے والے حضور سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے سالانہ عرس پاک کے اہتمام اور اس کی قانونی ویوستھا کو لے کر کے ایک اعلیٰ افسران کی میٹنگ ہوئی تھی. اس میں خدام جماعت کے سیکرٹری سرور چشتی نام کے ایک شخص نے، جو اکثر اعلیٰ حضرت کے تعلق سے، رضوی علماء کے تعلق سے اور مسلک کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بکواس کرتا رہتا ہے، اور اس کے چند اور ساتھی لوگ ہیں. خدام، شاید آپ کو معلوم ہو نہ ہو، اجمیر شریف میں 2 جماعتیں ہیں. ایک جماعت سید زادگان، بڑی جماعت، اور ایک جماعت ہے شیخ زادگان، چھوٹی جماعت. 2 جماعتیں، بڑی جماعت اور چھوٹی جماعت. 2002 میں سینٹرل وقف کاؤنسل کی طرف سے ایک ٹھراؤ منظور ہو رہا تھا، ایک قانون پاس ہونے کے قریب تھا. اس وقت واجپئی پی ایم تھے اور یہ سماج کلیان وبھاگ کی منتری مینکا گاندھی تھی، اور وقف کاؤنسل کا چیئرمین سکندر بخت تھا. وہ پکا بی جے پی کا آدمی تھا. قانون یہ آ رہا تھا کہ درگاہ اجمیر شریف میں زائرین کی طرف سے جو تحائف، ہدایہ اور نذور
خدام کو دی جاتی ہیں وہ وقف کے بجٹ میں، وقف کے فنڈ میں جمع ہو، خدام نہیں لے سکتے۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین، آپ دیکھتے ہوں گے اجمیر شریف میں الگ الگ جگہ بیٹھ کر کے ایک رجسٹر لے کے بیٹھتے ہیں، اس میں آپ کیا لکھوانا چاہتے ہیں، کیا نیکی کرنا چاہتے ہیں، حسنات میں کیا خرچ کرتے ہیں، آپ نیاز میں کیا خرچ کرتے ہیں، چادر کتنی، پھول چادر، یہ تو اہل عقیدت آتے ہیں سرکار خواجہ معین الدین چشتی عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور خدام کو دیتے ہیں۔ مگر قانون یہ منظور ہونے والا تھا کہ اس کے حقدار موجودہ خدام نہیں ہیں، یہ جو درگاہ کا وقف کا فنڈ ہے اس میں جائے گا۔ تو بڑی فکر ہو گئی ان کو، رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ پوری جاہو جلالی تو اسی پر ہے۔ ہاں، ٹیڑھی ٹوپی پہن کر کے جو خادم اپنا روب و دبدبا دکھاتے ہیں اور بہت ہائی فائی زندگی گزارتے ہیں، بڑی پریشانی ہو گئی۔ تو انہوں نے سب نے طے کیا کہ دہلی جا کر مینکا گاندھی اور سکندر بخت کے پاس جا کر کے ہم اپنی طرف سے اپنا ایک میمورنڈم پیش کریں گے۔ اور اتفاق یہ کہ اس ٹیم میں بھی گیا تھا اور درول سے مولانا عثمان غنی بھی تھے۔ اگرچہ ہم لوگ ایجوکیشن کے تعلق سے گئے تھے، مگر جب پتا چلا کہ بھئی اجمیر شریف کی درگاہ کا معاملہ ہے اور میمورنڈم دینا ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم ساتھ ہیں بھائی، لیکن مدعا کیا لیں گے ہم؟ میرا میمورنڈم تو ہم ایک لیٹر پہ لکھ کے دے دیں گے، مگر منچ پر جو ہمیں اپنا شرعی نقطہ نظر، شرعی قانون، دا اسلامک لا، آپ کے سامنے اسلام کا قانون جو وزٹرز گفٹ دیتے ہیں، یہ گفٹ اسلامی نقطہ نظر سے وقف میں جا سکتی ہے یا خادم کو ملے گی؟ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اب اسلام کے نقطہ نظر کے لیے پورے ملک میں گھوم پھرا کے فتاوی رضویہ شریف کا سہارا لینا پڑا۔ الحمدللہ میں گواہ ہوں، چشم دید گواہ ہوں، میں وہاں تھا، اور اجمیر میں قاری ارشاد آج بھی زندہ ہے۔ اجمیر شریف میں قاری ارشاد آج بھی زندہ ہے، جنہوں نے منچ پہ کہا فتاوی رضویہ شریف یہ جلد ہے، یہ جلد نمبر ہے اور اس کا یہ صفحہ نمبر ہے، اور پورے ملک کے، ہند کے بہت زبردست عالم، مجدد، مفتی، محقق، جن کے علم کا ڈنکا چار دانگ عالم میں بجتا ہے، جو حرمین شریفین کے علماء سے اپنے علم کا لوہا منا چکے ہیں۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتاوی رضویہ شریف میں ایک سوال کے جواب میں اسلام کا اصول، اسلام کا قانون بتایا ہے۔ جب سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ زائرین بارگاہ سرکار عطائے رسول درگاہ معلا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آتے ہیں اور ہدایہ دیتے ہیں، نظر دیتے ہیں، تو اس کا حقدار خدام ہے یا گورنمنٹ یا کوئی اور؟ تو اعلیٰ حضرت نے صاحب لفظوں میں لکھا کہ ان سب نذور کے حقدار خدام ہیں۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے تھکے نہیں تھے، میں تھا وہاں الحمدللہ، کہ میاں جب روٹی
روزی کا سوال آتا ہے تب اعلیٰ حضرت یاد آتے ہیں، اور پھر جب کوئی کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو پھر بھڑک جاتے ہو، نہیں ہوگا یہ سلام، نہیں پڑھا جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا۔ بھائی آخر اس سلام میں کون سی ایسی بات ہے کہ تمہیں اس دربار عالی میں پڑھنے سے انکار کی جرت ہوتی ہے؟ جبکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف اور آپ کے رسائل میں سینکڑوں ایسے مقامات ہیں جہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، بزرگی، ولایت، خواجگیت، آپ کا تصوف، آپ کی تبلیغ، آپ کا اشاعت اسلام اور آپ کے اسلامی کارناموں کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی؟ تو ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اجمیر شریف میں بہت سارے خدام ایسے ہیں جو سمجھدار ہیں، اس طرح کی باتوں میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے، اور بہت سے ایسے خدام ہیں جو الحمدللہ گنے چنے ہیں مگر سنی ہیں۔ مگر ایک ٹیم ایسی ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو باقاعدہ شیعیت اور رافضیت سے جڑا ہوا ہے۔ وہ وہابیوں کا رد نہیں کریں گے، وہ دیوبندیوں کا رد نہیں کریں گے، اور تبلیغی جماعت والوں کا رد نہیں کریں گے، وہ مودودیوں کا رد نہیں کریں گے، وہ غیر مقلدین کا رد نہیں کریں گے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد کریں گے۔ آخر اس کی وجہ کیا؟ وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، مودودیوں نے، غیر مقلدین نے غریب نواز کی بارگاہ میں جانا حرام لکھا، چادر چرانا حرام لکھا، طرح طرح کے اہل سنت والجماعت کی رسومات کے خلاف انہوں نے قلم چلایا۔ حرام لکھنے والے، طنز کرنے والے، تنقید کرنے والے انہیں اچھے کیوں لگتے ہیں؟ اور جس نے چادر کا فتویٰ دیا، جس نے مزار کے دروازے کھلے رکھنے کا فتویٰ دیا، جس نے مزار کا ادب سکھایا، جس نے وقت آنے پر خدام کے حق کی حمایت کی، اس کے خلاف تو یہ ضرور کچھ نہ کچھ بہت بڑی سازش ہے۔ سازش یہ ہے کہ یہ پکے کٹر شیعہ لوگ ہیں، اور وہ اپنی شیعیت اور رافضیت کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت کو کبھی پسند نہیں کریں گے، اعلیٰ حضرت کے سلام کو پسند نہیں کریں گے۔ جانتے ہیں کہ جہاں رنگ اعلیٰ حضرت رہے گا، جہاں مزاج رضا رہے گا، جہاں کلام رضا رہے گا، جہاں رضا کا نقطہ نظر رہے گا، جہاں رضا کی فضا برقرار ہوگی، نہ رافضیت وہاں قائم ہو سکتا ہے، نہ رفض وہاں ٹک سکتا ہے، نہ شیعہ وہاں اپنا مقام مضبوط کر سکتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی یہ سازش ہے کہ پہلے اس کی طاقت کو توڑو، معاذ اللہ۔ لیکن انہیں پتہ نہیں کہ جس خواجہ کے نام پہ تم کھا پی کے جلسے کر رہے ہو نا، اس خواجہ ہی نے اس ملک میں رضا کی فضا کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ وہ خواجہ مہربان ہے رضا پر، وہ خواجہ مہربان ہے رضویت پر، وہ خواجہ مہربان ہے سنیت پر، وہ خواجہ مہربان ہے حنفیت پر، اس لیے کہ اس ہند میں سنیت کے عظیم مبلغ کا نام غریب نواز ہے، اس ملک میں اسلام کے عظیم مبلغ کا نام غریب نواز ہے، حنفی صوفیاء کرام کے عظیم الشان سرتاج کا نام غریب نواز ہے۔ یہ سنی اور حنفی غریب نواز کا دربار ہے، یہاں اگر چلے گا تو سنی حنفی رضا کا کلام ہی چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی وقت ایسا آتا ہے کہ نجدیوں کی پیروی کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، جیسے نجدیوں نے وہاں سلام پہ پابندی لگا دی،
یہ سلام پہ پابندی نہیں لگاتے مگر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہ کہا جائے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہ لگایا جائے۔ آخر یہ جانتے ہیں کہ اسی سلام میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اصدق الصادقین سید المتقین، واہ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش ودارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، سبحان اور سایہ مصطفیٰ واہ مایہ استفا، سایہ مصطفیٰ مایہ استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ سبحان فاروق اعظم پر سلام، عثمان ذو النورین پر سلام، مولا کائنات پر سلام، ازواج طیبات پر سلام، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام، اہل بدر پر سلام، اہل احد پر سلام، سارے صحابہ پر سلام، ساری اہل بیت پاک پر سلام۔ تو یہ سلام سنیت کا معیار ہے، یہ رافضیوں کو توڑنے والا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ اولین دافع اہل رفض و خروج، واہ یہ کیسے ہضم ہوگا ان کو؟ واہ واہ جو شیعت کا ٹکڑا کھا کے غریب نواز کی چوکھٹ کے خادم کہلاتے ہیں، انہیں خادم کہلانے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ غریب نواز سنی حنفی ہے، تو جو سچا سنی ہوگا، سچا حنفی ہوگا، وہی غریب نواز کا سچا خادم ہوگا۔ بے سبحان اللہ یہ اعلیٰ حضرت نے، یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے۔ بے شک بے شک اولین دافع اہل رفض و خروج، چارومی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ مولا کائنات علی شیر خدا، کرب و بلا میں جنہوں نے جفا کو سہا، اسلام کی بہاروں کو شاداب رکھا، ایسے حسین اعظم کے والد بزرگوار اور حسن مصطفیٰ کے پدر بزرگوار مولا کائنات امام الاولیاء سید السادات کی شان میں اعلیٰ حضرت نے جو مختلف اشعار لکھے ہیں، وہیں یہ بھی شعر لکھ دیا کہ علی کی ذوالفقار بدر میں بھی چلتی تھی، علی کی ذوالفقار احد میں بھی چلتی تھی، علی کی ذوالفقار ہر غزوہ میں چلتی تھی۔ جب رافضی آئے تو ان کے خلاف بھی علی کی ذوالفقار چلی، خارجی آئے تو ان کے خلاف بھی علی کی ذوالفقار چلی۔ سبحان اللہ اسی کا سچا نعرہ لگانے والا نعرہ حیدری، وہ سچا حیدری ہے، بے شک بے شک جو حضرت علی کے نقطۂ نظر پہ نہ رہے اور فقط لوگوں کی عقیدت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر سنیت کو نقصان پہنچانے کے لیے نعرہ لگائے، سیادت کا نعرہ لگائے، اہل بیت پاک کی محبت کا نعرہ لگائے، محبت علی کا نعرہ لگائے، شہداء کرب و بلا کا، تو یہ صداقت پر مبنی نہیں ہے، یہ ان کا فریب ہے، دجل ہے، دھوکہ۔ بے شک بے شک الحمدللہ ابھی سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے کلاکار آتے ہیں، یہ لوگ، اور بیان دیتے ہیں کہ ایسی خبریں ہمیں مل رہی ہیں کہ اس سال جو عرس آنے والا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اجمیر نہ جایا جائے، وہاں کیا ہے؟ ایسا کون سا علاقہ ہے، وہ کون مولانا ہے، وہ کون امام ہے کہ جس نے مسلمانوں سے یہ کہا ہو کہ اجمیر نہ جاؤ؟ ارے الحمدللہ اس ملک میں سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے سرکار عطا رسول غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس کی جو عظمت بیان کی ہے، اس عظمت کو آپ کے چھوٹے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا حسن بریلوی علیہ رحمہ
اپنے منظوم کلام میں یوں کہتے ہیں خواجہ ہند واہ واہ سبحان وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. واہ سبحان ان بدبختوں سے کوربینوں سے کہیں گے دیکھیے یہ بریلی شریف سے نمائندگی ہو رہی ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے خان وادہ سے نمائندگی ہو رہی ہے, سرکار عطائے رسول کے دربار کو برادر اعلیٰ حضرت حضور استاد زمن مولانا حسن اعلیٰ کہہ رہے ہیں. سبحان خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ اور جو نعرہ لگتا ہے نا تیرا دیار ہے واہ دار السلام یا خواجہ, یہ نعرہ دینے والے کوئی اور نہیں ہیں, بریلی کے تاجدار ہیں. واہ واہ جب وہابیوں نے کہا کہ ہند دار الاسلام نہیں, جب غیر مقلدوں نے کہا کہ ہند دار الاسلام نہیں, تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا تھا اعلام العالم لأن الہندوستان دار السلام. سبحان اللہ یا اعلیٰ حضرت کے نعرے ہی سے یہ شعر کہا گیا ہے کہ تیرا دیار ہے, واہ واہ تیرا دیار ہے. یہ وہابیوں کی تعریف کرنے والے, یہ مودودیوں کی تعریف کرنے والے, یہ تبلیغیوں کی تعریف کرنے والے, یہ ان پڑھ جاہل مجاور اعلیٰ حضرت پہ انگلی اٹھاتے ہیں. انہیں پتا نہیں ہے کہ میاں تم ذرا اعلیٰ حضرت کے قریب ہو جاؤ, تمہارے باپ دادا اعلیٰ حضرت کے قریب تھے, تمہارے بزرگ اعلیٰ حضرت کے قریب تھے, اعلیٰ حضرت کی تعلیم کے قریب تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہزار رسائل میں اور اپنے اقوال میں فتاوی میں جو عظمت بیان کی ہے, ہندوستان میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. بے شک بے شک اجمیر شریف سے یہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال کیا تھا, سوال پہنچا تھا کہ جو اجمیر کے ساتھ شریف نہ لکھے اس کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت دیکھو فتاوی رضویہ شریف, اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک تو وہ ہے جو بدعقیدہ ہے, جو سرکار غریب نواز کی نسبت کا قائل نہیں ہے اور شریف نہیں مانتا, تو وہ تو بدبخت ہے, وہ تو دنیا اور آخرت میں خائب و خاسر ہے. مگر اہل سنت والجماعت جو کبھی غفلت یا حروف بچانے کی فکر میں اجمیر لکھ دیتے ہیں, شریف نہیں لکھتے, تو بہت ساری برکتوں سے محروم رہتے ہیں. انہیں لکھنا چاہیے اجمیر کے ساتھ شریف. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دیکھو, خواجہ تیری ذات تو بہت بلند ہے, خواجہ تیرا دربار تو بلند ہے, ارے تم جس شہر میں ہو اس کی شرافت کے تعلق سے رضا کو اتنی فکر ہے کہ میرے خواجہ کے شہر کو فقیر اجمیر نہ لکھا جائے تو اجمیر شریف لکھا جائے. سبحان اللہ سبحان شہر کی عظمت کا اتنا خیال کرتا ہو, وہ والی شہر والی ملک عطائے رسول کی عظمت کا کتنا خیال کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو حضرات ایک بات ذہن میں رکھنا, اصل میں بہت یہودیوں کی جو آئیڈیالوجی ہے نا وہ شیعوں کے پاس ہے. اگر اسٹڈی کی ہوگی آپ نے, کچھ شیعوں کو ٹھیک سے پڑھا ہوگا, اتہاس کو پڑھا ہوگا, جب سے وہ پیدا ہوئے دنیا میں پھیلے, تو یہ سارا رنگ و روگن یہودیت کا ہے ان کے پاس. لیکن الحمدللہ ان کا سارا علاج کیا ہے سنی علماء نے, اور خاص کر کے حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی. اب دیکھیے, ایک شخصیت ہوتی ہے اور ایک نظریہ ہوتا ہے, ایک شخصیت ہوتی ہے اور ایک فکر ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اپنے آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایسا فنا کر دیا, اور 14ویں صدی کے عظیم مجدد کی حیثیت سے, بلکہ مجتہد فی المسائل کی حیثیت سے, مجدد کی حیثیت سے بھی, اور الحمدللہ بہت ٹھوس دعوے کے ساتھ ہوتا ہوں, شاید علماء میری بات کی تائید کریں گے
ہاں اب تو کتابیں لکھی جا رہی ہیں الحمدللہ کہ اعلی حضرت فقط 14ویں صدی کے مجدد اعظم ہی نہیں بلکہ اللہ تعالی نے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اس وفادار خادم، دین کے خادم، سنیت کے خادم اور محبوب کے سچے عاشق کو مجتہد فی المسائل کی صف میں کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ لوگ ہندوستان میں یہودیوں کی چال چلتے ہیں کہ خواجہ صاحب کا نام لے کر، غریب نواز کا نام لے کر، اور رضوی علماء اور رضوی جو فکر رکھنے والے علماء ہیں ان کو لوگوں کے ذہن و فکر میں کوئی جگہ نہ ملے، وہ لوگوں کے نزدیک کنٹروورشل ہو جائے، مختلف فی ہو جائے اور لوگ شک اور شبہ میں پڑ جائیں تاکہ دور رہیں. مگر ان کو پتہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت الحمدللہ اب اس وقت ایک نظریے کا نام ہو گیا ہے. اس وقت اعلیٰ حضرت اس لیے دیکھتے نہیں، نعرہ لگاتے ہیں عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. یہ کیوں کہ اب اعلیٰ حضرت فقط نقی علی خان صاحب کے شہزادے کا نام نہیں ہے، اب اعلیٰ حضرت امام رضا علی صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پوتے کا نام نہیں ہے، اب اعلیٰ حضرت خان وادہ پٹھان کے ایک شہزادے کا نام نہیں ہے، اب اعلیٰ حضرت بریلی شریف کے ایک ناگرک کا نام نہیں ہے، اب اعلیٰ حضرت اس پوری دنیا میں عقیدہ اور اہل سنت کی پہچان کا نام ہے، رسول پاک کی وفا کی شناخت کا نام ہے، قادریت، چشتیت، نقشبندیت اور سہروردیت کی صداقت کا آئینہ دکھانے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے، باطل فرقوں کی بے کنی کرنے والے کے نام اعلیٰ حضرت ہے، اور سنیوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے والے کا نام اعلیٰ حضرت ہے. عوام کو سنبھلنا چاہیے، عوام کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. خواجہ صاحب کا نام لے کر الحمدللہ جو رضوی ہے وہ پہلے غریب نواز کا غلام ہے، الحمدللہ جو قادری ہے وہ پہلے غریب نواز کا غلام ہے. غریب نواز الحمدللہ ہمارے ہیں، ہم غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں اور ارادت رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہماری نسلوں میں نام غریب نواز، عظمت غریب نواز، محبت غریب نواز کا پاکیزہ ماحول رہے گا. مگر الحمدللہ غریب نواز کی عطا اور غریب نواز کی دین سے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی ہماری زبانوں پر اور ہماری نسلوں کی زبانوں پر رہے گا. سبحان اللہ. اصدق الصادقین سید المتقین. چشموں گوشے ودارت اللہ کو سلام. کچھ عرض کرنا تھا لیکن وقت کافی ہو گیا ہے اور کچھ موجودہ حالات کے پیش نظر کچھ تھوڑی بہت باتیں تھیں تو میں نے خیال کیا کہ تھوڑا پیش کر دیا جائے. الحمدللہ کہ چونکہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے جب خادم لوگ اپنی پوری سجاوٹ کے ساتھ، اب بیچاری پبلک عوام میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. تو لوگوں کا کنفیوژن دور کرنا یہ ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے غلاموں کا کام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادموں کا کام ہے. انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اعلیٰ حضرت کے پاس پیر و مرشد نے جو خلافتیں دی ہیں ایک ساتھ ساری خلافتیں دے دی. اس میں چشتی خلافت، فریدی خلافت،
نظامی خلافت، نصیری خلافت، خان وادہ چشتیہ کی ساری خلافتیں اعلیٰ حضرت کو ہے. سبحان اللہ. نقشبندی، سہروردی، قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، سارے سلاسل کی خلافتوں سے سیدنا آل رسول احمدی مارے عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ حضرت کو نوازا. سبحان اللہ. سبحان. یہ ان کی ایک کرامت ہے. جانتے تھے یہ جو جملہ کہا نا، بہت غور کیا ہم نے آپ کے اس جملے پہ کہ مجھے مدت سے یہ فکر تھی کہ بروز قیامت اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ آل رسول میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو، تو آل رسول کے یاد دینے کی کوئی کمی نہیں تھی. ہاں، ایک چھت کے نیچے آفتاب و مہتاب ولایت و قطبیت و غوثیت آرام فرما ہے. بے شک. تقویٰ ان کے پاس، علم ان کے پاس، تصوف ان کے پاس، اشاعت ان کے پاس، خدمت ان کے پاس، محبت ان کے پاس، اور سارے اوصاف ان کے پاس. بہت ساری خوبیاں، بہت سارے اوصاف، بہت ساری خدمات اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بارگاہ سمدیت میں پیش کر سکتے تھے. وہ الحمدللہ اللہ نے ایسا ان کو نوازا تھا، مگر اس وقت انہوں نے دوسری کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا تاکہ دنیا بھر کے لوگوں کا ذہن اعلیٰ حضرت کی طرف مرکوز ہو جائے کہ پیر الحمدللہ جو مرید بھی کرتا ہے تو بہت آج اتنا احتیاط نہیں برتا جاتا. پہلے وہ اتنا احتیاط برتتے تھے. مرید کرتے تھے تو بہت جانچ کر ٹٹول کے مرید کرتے تھے، اور پھر خلافت تو دیتے تھے تو سینکڑوں گھٹائی ہوتی تھی. ہاں، بہت تزکیہ نفس ہوتا تھا اور مجاہدات کے مرحلوں سے گزارتے تھے اور نفس کشی کے مرحلے سے گزارتے تھے. جب وہ ایک اچھا ظاہر اور باطن میں قابل ہو جاتا تب خلافت دیتے. مگر اعلیٰ حضرت تو 22 سال کے جوان سال ہے یار. مولانا احمد رضا جب پہنچے والد گرامی کے ساتھ، اللہ اکبر، سیدنا شاہ علیہ رسول نے نہ فقط مرید کیا بلکہ سارے سلسلوں کی خلافت تو اجازت سے نوازا. اور اس کے بعد کہا احمد رضا کل میرے ساتھ حجرہ خاص میں لے گئے اور وہ توجہ ڈالی اعلیٰ حضرت پر کہ اعلیٰ حضرت کو اپنے چہرے، اپنے جمال، اپنی صورت کا مظہر بنا دیا تاکہ دیکھنے والے دیکھے کہ پیر نے دل کو تو برکاتیت کے ایسے اعلیٰ ماحول تک پہنچایا، مقام تک پہنچایا، ارے ظاہر میں بھی اپنی شکل و صورت کا آئینہ بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. تو ایسے مرحلے تو بہت آئیں گے. شیعہ لوگ، رافضی لوگ، دیوبندی لوگ، غیر مقلد لوگ، اب ان کا پورا دھیان مدرسوں کی طرف کم ہے، کمیٹی کی طرف کم ہے، درگاہوں کی طرف زیادہ ہے. کہ یہ مجاور بولیں گے، خادم بولیں گے، یہ کچھ سادات کہلانے والے وہ کچھ بولیں گے تو پبلک پہ اثر پڑے گا. ان کا تو کچھ اثر ہوا ہی نہیں. جہاں دیکھو وہاں سے آواز آتی ہے یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے. واہ واہ. یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. سبحان اللہ. ان دشمنوں سے، مخالفوں سے، حاسدوں سے کہتے ہیں کہ میاں جو ان مخالفوں کا حشر ہوا ہے وہ تمہارا بھی حشر ہوگا. خواجہ پناہ نہیں دیں گے مذہب کے خلاف، مشرب کے خلاف، سنیت کے خلاف. جو رضا نے مشن چلایا ہے، اگر رضا کے مشن میں روڑے ڈالو گے تو پھر غریب نواز بھی ناراض ہو جائیں گے. ہاں، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شریر لوگوں سے ہماری اور آپ کی اور ملک کی سنیت کی حفاظت کرے. آمین. سارے باطل فرقوں سے اللہ حفاظت کرے اور کھلے دشمنوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری بستیوں، مسجدوں، مزارات، خانقاہ، اوقاف، ہمارے روزگار اور ہماری ساری منفعت اور ہمارے
سارے حقوق کی اللہ حفاظت فرما دے، آمین ان کی طاقت سے اللہ ہم کو اور آپ کو سلامت رکھے، آمین اور اللہ تعالیٰ سچا پکا غوث و خواجہ کا غلام بنا کے رکھے، آمین اور رضا کے مسلک کا علم بردار بنا کے رکھے۔ آمین اب اگر کہنے میں ناچیز سے کوئی جانے انجانے خطا صادر ہوئی ہو تو میں رجوع کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ تقریب شادی کی مجلس جس کو صاحب خانہ نے بڑے اہتمام سے سجایا، اللہ قبول فرمائے، آمین اور بعد نکاح ازدواجی زندگی کو کامیاب رکھے اللہ تعالیٰ۔ آمین، آمین۔ اور مجھ سے پہلے بھی مفتی صاحب قبلہ اور مفتی صاحب قبلہ سے پہلے جن جن حضرات نے خطاب کیا، نظم اور نثر میں کہا، آپ حضرات سنا، سب کے کہنے سننے کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔